اسوا فاؤنڈیشن، تو اس کا میں جاننا چاہوں کہ آپ نے اسوا فاؤنڈیشن کا آغاز کب کیا، اور اس میں جو آپ نے یہ نام رکھا ہے اسوا، اس میں کیا حکمت ہے اور کیا ریزن ہے؟ آپ نے اس نام کا کیوں انتخاب کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی محبت کا ہی پیش خیمہ ہے، اور اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ سبب یہ تھا کہ نام رکھنے سے پہلے ہم مختلف کام کر رہے تھے، خدمت کے کام تو ہم 2008 سے کر رہے ہیں جی، اور ابتدا میں کچھ اور نام تھے جیسے دعوت سرکل وغیرہ، پھر اس کو ایک نام دینے کی کیفیت سامنے آئی، اور چونکہ بنیاد یہ تھی اس بات کی کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے اور خاص طور پہ مسجد کو مرکز بنائیں گے، یہ ہمارا مین تھیم تھا کہ الحمدللہ۔ مسجد جو ہے اسی سے تعلیم ہو، اسی سے علاج ہو، اسی سے کھانا ہو، اسی سے تمام تر خدمات ہوں، اسی سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو۔ اس لیے اس پر ہم فوکس تو کیے ہوئے تھے، لیکن یہ نام نہیں تھا۔ عمرے پہ تھے ہم سب کچھ دوست، اور وہاں عمرے کے دوران بھی ہم آپس میں بیٹھتے، اور جو ابتدائی 5-6 ساتھی تھے تو آپس میں بات چیت کرتے کہ کیا نام رکھیں، کس نام پہ ہمیں، وہ سب کہتے جی آپ نے رکھنا ہے۔ تو مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایسا کوئی نام جو ہمارے اس مشن کو مزید نمایاں بھی کرتا ہو، اور مشن وہ نام ایسا ہو جس میں ہمارا مشن بھی شامل ہو اور ہم فوکس رہیں، اور ہمارے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر اس کو انشاءاللہ ہماری خواہش اور دعائیں اور امید کہ قائم رکھے تو آنے والے لوگ بھی اسی مشن میں آگے بڑھیں۔ میں حتیم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، نماز فجر کی نماز تھی، اذان ہو چکی تھی اور جماعت کھڑی ہونا تھی، تو میں بیٹھے بیٹھے وہاں مجھے اونگ آئی ہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے میں پڑھ رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک دم وہ نماز کے لیے جیسے اقامت شروع ہوئی تو میں کھڑا ہوا، اور نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروا دیا کہ یہ جو نام، یہ آیت ہماری اصل میں بنیاد تو یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حضرت خدیجہ نے کروایا، وہ یہی تو تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو لوگوں کے کام آنا یہ ایک ہمارا کام مشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، اس لیے لفظ اسوہ اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے رکھا، اور اسوہ فاؤنڈیشن وہیں سے نام رکھ کے ہم واپس آئے، اور پھر ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا، تو یہ اس کی بنیاد بنا۔ جی، اس میں ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جو اسوا کے تحت جو شعبے جات کام کر رہے ہیں وہ کون کون سے شعبے اب جات تو خیر ماشاءاللہ کوئی 10-11 شعبے اس کے کام کر رہے ہیں، اور اگر اس کو خاص صرف میڈیکل سائنس میں میڈیکل خدمات کے حوالے سے کہوں تو اس وقت ہمارے پاس کوئی 6 سے زائد شعبے جو ہیں صرف میڈیکل حوالے سے چل رہے ہیں، لیکن اوورآل ہم اگر دیکھیں تو اس میں دسترخوان بھی شامل ہے، اس میں دعوت دین بھی شامل ہے، اس میں تعلیم قرآن بھی شامل ہے، حفظ قرآن کے حوالے سے الگ سے ادارہ موجود ہے، خواتین کا جو شعبہ ہے تفسیر کا اور ان کی تعلیم کا وہ الگ سے ہے، پھر شام میں بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں جو جن کی تجوید اور ان کی تربیت کا جو الہدا کی بنیاد پہ محنت کوشش ہے وہ الگ سے ہے، اور اسی طرح سے مساجد ہیں ہمارے پاس 2 ہاسپٹل ہیں اس وقت، دونوں 24 آور جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور اس میں لوگوں کو سبسیڈائز علاج ان کا کیا جاتا ہے، اور نامنل سے ان سے فیس لی جاتی ہے، اور اسی طرح اسی میں ڈائلسس سینٹر ہے، یعنی مختلف شعبے ہیں اس حوالے سے۔ پھر اسی طرح سے ہمارا جو پانی کا ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے صرف لاہور میں نہیں، لاہور سے آگے بڑھ کے گجرانوالہ، پسرور میں، اور اسی طرح سے دور دراز علاقوں میں صاف پانی پہنچانے کا جو نظام ہے وہ اب بلا شبہ صرف جنوبی پنجاب میں اب تک وہ 250 سے زائد دیہات میں پھیل چکا ہے، اور اگر ہم اس کو شامل کریں جو چولستان میں ہم نے کام کیا تو یہ اوورآل تقریباً 700 سے زائد جو مختلف مقامات پہ پانی کی فراہمی ہے وہ ہو چکی ہے۔ لاہور میں 15 سے زائد بڑے جو آر او پلانٹس ہیں وہ نصب ہیں، اور یہاں سے یعنی وہ اسکولوں میں، کالجز میں اور مساجد کے ساتھ منسلک ہیں، اور عوامی پارکس میں موجود ہیں، جس سے بلا شبہ روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پانی حاصل کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو یہ ہماری خدمت کا ایک وسیع نظام ہے، مزدوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یعنی مختلف معاملات ہیں، اس میں دعوت دین کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، کانفرنسز ہیں، سالانہ دروس ہیں، خاص اویئرنیس کے پروگرامز ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ سب کچھ اسی بنیاد پہ، کیونکہ وہ جو
نبی کریم کی زندگی ہے ہمیں جو جی ہمارے خیال کے مطابق ہمیں سمجھ میں آئی کہ آپ دعوت دین آپ کی بنیاد ہے، اور آپ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ آپ دعوت دے رہے ہیں بلکہ آپ ان کی جو فزیکل نیڈز ضروریات، ہیں، آپ ان بالکل کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں بھی ان کے معاون ہیں۔ آپ کا تعارف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو سبحان کروایا اللہ، کہ آپ ان کے کام آتے ہیں جو اپنے کام خود نہیں کر سکتے، آپ بالکل ان کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان سب باتوں کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے اور اسی کے مطابق اور الحمدللہ یہی کام اسوا کیا۔ کا منشور ہے، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔